نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ دونوں کے دونوں اسلامی تہوار ہیں اور مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، اور مسلمان ان دنوں میں بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور عقیدت و احترام سے ان تہواروں کو مناتے ہیں۔ لیکن یہ جو آنے والی عید ہے بقرہ عید، اس میں جو عمل ہوتا ہے وہ قربانی کا عمل ہے، اور یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ قربانی کے دنوں میں سارے نیک عملوں میں سب سے بہتر عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر 10 سال تک قربانی کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تاکید فرماتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت وعید ہے اس سلسلے میں۔ تو قربانی کس پر واجب ہے؟ جس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پھر وہ قربانی کرے گا یا نہیں؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس میں نصاب کا جہاں تک نصاب ہے وہاں تک اس کے پاس میں مال نہیں ہے، یا زیورات نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تو پھر دیکھا جائے گا اس کے پاس میں اور کیا ہے۔ جس کی مجموعی مقدار تقریباً 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے، 612 گرام چاندی کو پہنچ جائے، تو پھر اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن عام طور سے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ قربانی کا مسئلہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مسئلے سے الگ ہے۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس میں تقریباً 25,000 روپے ہوں گے اور اس کے اوپر کوئی قرض نہ ہو، اسے بھی قربانی کرنی پڑے گی اور قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کے لیے سال کا گزرنا مال کے اوپر شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے مال نامی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص فقیر ہے لیکن قربانی کے دنوں میں وہ شخص مالدار ہو گیا، یا اس کے پاس میں اتنی رقم آ گئی جس سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، اس کی شرطیں پائی جانے لگی، تو پھر اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اس لیے قربانی جو ہے بہت بڑا عمل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قربانی کے دنوں میں کوئی بھی عمل کسی بھی ایمان والے کا معتبر نہیں ہے سوائے قربانی کے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ اچھا خون بہانے قربانی کا، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں انسان قربانی کرے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ میں قیامت کے دن آئے گا، یعنی ان سب کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو مت ترشواؤ، اپنے بالوں کو مت کٹواؤ۔ قربانی کرنے کے بعد میں اپنے بالوں کو کٹواؤ، اپنے ناخنوں کو کاٹو۔ چاند دکھنے کے بعد میں، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد میں اپنے ناخن مت کاٹو، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کرنے والے کی طرف سے قربانی جو ہے وہ سارے اعضاء کی طرف سے صدقہ ہے، اور اگر کوئی حصہ انسان کے بدن سے جدا ہو گیا تو وہ نزول رحمت سے محروم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کا بھی اہتمام کریں، اور یہ عمل جو ہے مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص کاٹ لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی جو ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ قربانی اپنی خود اپنا آپ کرے، لیکن اگر خود نہیں کر سکتا تو وہاں پر موجود ہو۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے سے پہلے، یعنی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری وغیرہ کو تیز کر لے۔ اسی طریقے سے قربانی جس کی جانور کی ہونی ہے اس کو بائیں پہلو پر
قبلے کی طرف کو رخ کر کے، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کو کر کے لٹائے اور اپنا دانا پیر جو ہے وہ اس کے شانے پر رکھے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے۔ اور ذبح کرتے ہوئے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی یہ دعا یاد ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ثابت ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور قربانی کرنے کے بعد میں پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی تقبلت من حبیبک، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک ابراہیم، من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وتقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بھی دعا قربانی کرنے کے بعد میں ثابت ہے، اور یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے جن لوگوں کی یہ دعا یاد ہے۔ لیکن اگر یہ بھی یاد نہیں ہے اور دوسری دعا بھی قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ بھی یاد نہیں ہے، تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور جتنے لوگ ذبح کرانے میں شامل ہیں ان سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، یعنی جن لوگوں نے جانور کو پکڑ رکھا ہے یا جانور کے اوپر ہاتھ رکھ رکھا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے قربانی کی، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور زیادہ رقم خرچ ہونے پر اپنے دل کو مایوس مت کرو۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس قربانی پر ہمیں کیا ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بال پر ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی جانور بالوں والا نہ ہو، اون والا ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اسی طریقے سے نیکی ملے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی سے قربانی کیا کریں۔ بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے اور بعض گھرانوں کے اندر کہ کمانے والے کئی شخص ہیں اور ماں اور بہنوں کے پاس بھی اتنا مال ہے جس سے ان کے اوپر قربانی واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کی شرائط پائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی قربانی کوئی ایک شخص کرتا ہے، یا تو باپ کرتا ہے یا بھائی کرتا ہے۔ اس لیے اگر سب صاحب نصاب ہیں تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے، یا سب کمانے والے ہیں اور ان کی ملکیت میں اتنا پیسہ ہے یا ضرورت سے زائد مال ہے، یا اتنا ان کے پاس میں سونا ہے، زیور ہے، اسی طریقے سے چاندی ہے، یا ان کے پاس میں تجارت کا مال ہے، یا اسی طریقے سے ان کے پاس جو ہے ضرورت سے زائد مال ہے، یا ان کے پاس میں اتنا پیسہ ہے اور ان کے اوپر قرض نہیں ہے، تو چاہیے کہ انہیں قربانی کریں، اور سب کو قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ کمانے والے بھی سب ہیں اور پیسہ بھی سب کے پاس میں، لیکن قربانی باپ کرتا ہے یا کوئی ایک بھائی کرتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ اگر سب صاحب نصاب ہیں یا سب پر قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں اور قربانی واجب ہونے کی علامتیں ہیں، اور تو پھر ان سب کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔